یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس کے امی ابو رشتہ داروں کے ہاں گئے ہوئے تھے اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے سوچا کہ استاد جی کے آنے سے پہلے نہا لوں، پھر آرام سے بیٹھ کر پڑھائی کروں گی۔ وہ کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب باہر آئی تو دیکھا کہ استاد جی صوفے پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی استاد جی کی نظر اس پر پڑی، وہ حیران رہ گئی کیونکہ اس نے نیچے کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ استاد جی ایک نوجوان آدمی تھے۔ وہ بے دہانی میں ان کے برابر کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر ان کی طرف گئی تو اس لڑکی کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ شاید تھوڑی سی کوشش سے میں ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکتی ہوں۔ اس لڑکی نے جان بوجھ کر اپنی کتاب نیچے گرا دی اور اسے اٹھانے کے لیے جھک گئی۔ وہ کتاب اٹھا کر دوبارہ سیدھی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتفاق سے اس وقت پورا گھر بھی خالی تھا۔ آخر کار ہمت کر کے اس نے استاد جی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پہلے ہی کسی اشارے کے منتظر تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ معاملہ مزید آگے بڑھتا، اس نے ان کے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ اس لڑکی کی شرط سن کر استاد جی فوراً راضی ہو گئے اور کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ جیسے ہی استاد جی نے لڑکی کی شرط مان لی، اس کے بعد استاد اور وہ لڑکی صوفے پر سو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام نور ہے۔ میری والدہ کو میرا اکیڈمی میں جا کر پڑھنا پسند نہیں تھا کیونکہ وہ خوشحال اور جدید سوچ رکھتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی دوسروں سے مختلف انداز میں تعلیم حاصل کرے۔ اس لیے انہوں نے میرے لیے ایک استاد کا انتظام کیا جو روزانہ گھر آ کر مجھے پڑھاتے تھے۔ وہ استاد کافی زیادہ فیس لیتے تھے۔ میری والدہ فخر سے کہتی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک قابل اور تجربہ کار استاد رکھا ہے جو مہنگی فیس لیتا ہے اور بہترین انداز میں پڑھاتا ہے۔ استاد اپنی جگہ اچھے تھے مگر مجھے یہ طریقہ پسند نہیں تھا، شاید اس لیے کہ میں ابھی تک یہ بات قبول نہیں کر پائی تھی کہ میں اپنی دوسری سہیلیوں کی طرح اکیڈمی جا کر تعلیم نہیں حاصل کر سکتی تھی، بلکہ مجھے گھر پر رہ کر اسی استاد سے تعلیم حاصل کرنا تھی۔ شروع میں مجھے وہ استاد بالکل پسند نہیں تھے، نہ ہی ان کا پڑھانے کا انداز مجھے اچھا لگتا تھا۔ جب میں نے اپنی والدہ سے اس بارے میں شکایت کی تو انہوں نے مجھے سمجھایا اور کہا میں بہانے بنانا چھوڑ دوں، اپنی تعلیم پر پوری توجہ دوں اور یہ بات بھول جاؤں کہ میں اپنی دوسری سہیلیوں کی طرح اکیڈمی جا سکتی ہوں۔ انہوں نے مجھے مزید بھی بہت سی نصیحتیں کی۔ ان کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی اور دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی، مگر دل ہی دل میں اداس رہتی تھی کیونکہ میری خواہش تھی کہ میں بھی اپنی دوستوں کے ساتھ اکیڈمی جا کر پڑھوں۔ دوسری طرف میری تمام سہیلیاں اور کلاس فیلوز مجھ پر رشک کرتے تھے کہ میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ ایک قابل استاد خود میرے گھر آ کر مجھے پڑھاتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرا احساس محرومی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ پھر میں نے بھی اپنی ساری اداسی بھلا کر دل لگا کر استاد سے پڑھائی کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے انہیں کھلے دل سے قبول کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ واقعی ایک نہایت قابل، محنتی اور بہترین استاد ہے۔ وہ مجھے بہت محنت سے پڑھاتے تھے اور انہی کی محنت کی بدولت میں نے بہت کم وقت میں اپنی پڑھائی کافی بہتر کر لی۔ اب میں کلاس میں ہر مضمون میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے سکول اور کلاس میں میری بہت تعریف ہوتی تھی، جو سن کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ان کی تعریفوں کی وجہ سے میرا اعتماد بھی بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران
میں نے اپنے استاد کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ اب میں ان سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی، پوری توجہ اور دل لگا کر ان سے پڑھتی تھی اور اپنی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی تاکہ میں پڑھائی میں مزید بہتر ہو سکوں۔ میری اس کامیابی سے میرے والد بھی بہت خوش تھے، کیونکہ ان کی بیٹی ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کر رہی تھی اور ان کا نام روشن کر رہی تھی۔ میری مسلسل کامیابی کی وجہ سے میرے استاد کی مانگ بھی بڑھنے لگی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنی فیس بڑھانے کا کہا اور میرے والدین نے بغیر کسی اعتراض کے ان کی بات مان لی۔ پھر کچھ وقت بعد انہوں نے میرے والد سے کہا کہ وہ مجھے شام کے وقت پڑھانے آیا کریں گے۔ میرے والدین نے یہ بات بھی آسانی سے قبول کر لی۔ وہ ان پر مکمل اعتماد کرتے تھے، اسی لیے انہیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اکثر میرے والدین رات کے وقت کسی نہ کسی کام سے گھر سے باہر چلے جاتے تھے، اسی لیے انہوں نے کبھی اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی کہ میری پڑھائی کس طرح ہو رہی ہے۔ میں اپنی تعلیم میں کامیابی پر بہت خوش تھی، لیکن مجھے کبھی یہ گمان بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جب جینا بھی مشکل محسوس ہونے لگے گا۔ کل تک جو لوگ میری تعریف کرتے تھے، میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور مجھے حسرت سے دیکھتے تھے، وہی بعد میں مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس شام جب وہ مجھے پڑھانے آئے تو ہمیشہ کی طرح میرے والدین کسی پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ اکثر شام یا رات کے وقت کسی نہ کسی کی دعوت، شادی یا تقریب میں چلے جاتے تھے اور میرے پاس صرف تائی اماں اور ایک ملازمہ کو چھوڑ کر جاتے تھے۔ لیکن اس روز تائی اماں اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی، جبکہ ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ اس طرح پورے گھر میں صرف میں اکیلی تھی۔ کچھ دیر بعد استاد جی مجھے پڑھانے کے لیے آ گئے۔ میں تھوڑا گھبرا رہی تھی کیونکہ گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن میرے والدین نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ میں خاموشی سے استاد جی کے سامنے بیٹھ گئی اور انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے چند سوال حل کرنے کو دیے۔ میں ان سوالوں میں اتنی مصروف ہو گئی، مجھے یہ احساس ہی نہ رہا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں اور استاد بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ وہ بظاہر میرے استاد تھے، لیکن کہانی کے مطابق اس وقت ان کے ارادے بدل چکے تھے اور پھر اچانک اس نے اپنا خوفناک روپ دکھایا۔ جو شخص بظاہر نہایت مہربان اور شریف نظر آتا تھا، حقیقت میں ایک درندہ نکلا۔ مجھے گھر میں اکیلا پا کر اس نے میرے ساتھ زبردستی غلط کام کرنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت پڑھائی میں مصروف تھی، اس لیے مجھے سنبھلنے یا وہاں سے نکلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس نے مجھے بے بس اور مجبور کر دیا اور میری مرضی کے خلاف میری عزت پامال کی۔ مجھے اس وقت شدید درد ہوا۔ خوف اور صدمے کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن اسے مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس نے میرے ساتھ نہایت انتہائی ظالمانہ سلوک کیا اور مجھے ایسی ذہنی اور جسمانی اذیت دی جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ چند گھنٹے میری زندگی کے سب سے بھیانک لمحات تھے۔ اس ظلم اور تشدد کی شدت کے بعد میں آخرکار بے ہوش ہو گئی، مگر اس درندے نے مجھ پر پھر بھی کوئی رحم نہ کیا۔ جب اسے اپنی حرکت کی سنگینی کا احساس ہوا تو میری حالت انتہائی خراب تھی اور میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ وہ گھبرا گیا اور مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ میں مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی، اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ ابتدا میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور یہاں کیوں ہوں،
لیکن جیسے جیسے مجھے ہوش آنے لگا ویسے ویسے وہ سارا ہولناک منظر میری آنکھوں کے سامنے دوبارہ گھومنے لگا اور مجھے یاد آنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ مجھے وہ ہولناک منظر بار بار یاد آنے لگا۔ میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں بے اختیار چیخنے لگی۔ میرے والدین مجھے مسلسل پکار رہے تھے کہ بیٹی خاموش ہو جاؤ، مگر مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں خوف اور صدمے میں مسلسل چیختی رہی یہاں تک کہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے والدین شدید غم اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ تقریباً 14 دن بعد جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ مجھے گھر لے آئے۔ میں پہلے کی طرح چیختی تو نہیں تھی، مگر میں نے بولنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے والدین کی طرف بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے ان سے شدید شرمندگی ہوتی تھی کیونکہ میں محسوس کرتی تھی کہ اگر وہ اتنے مصروف اور لاپرواہ نہ ہوتے تو شاید میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ جو لڑکی کبھی زندگی سے بھرپور محبت کرتی تھی اب ہر چیز سے دور ہو چکی تھی۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں خاموش اور تنہا گزارتے ہوئے رہتی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے قیمتی خیالات کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور ایسی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔